الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ انعام کی آیت 130 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے یہ بیان ہوا کہ جب ظالم اپنے ظلم سے باز نہیں آتے، اپنی جان پر بھی ظلم ڈھاتے ہیں، یہ قرآن مجید میں شرک کی تعبیر ہے، اور اللہ کے حدود کی بھی خلاف ورزی کرتے ہیں، تو پھر ایک دوسرے پر ان کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جن اور انسان دونوں کو خطاب کر کے یہ کہا کہ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس خود تمہارے اندر سے وہ پیغمبر نہیں آئے تھے جو میری آیتیں تمہیں سناتے اور تمہارے اس دن کی ملاقات سے تمہیں خبردار کرتے تھے؟ یہاں تک ہم نے یہ آیت پڑھ لی تھی، اور میں نے یہ عرض کر دیا تھا کہ اس میں قرآن مجید نے واضح طور پر یہ بیان کر دیا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر انسانوں کے اندر خود انسانوں میں سے بھیجے ہیں، اسی طرح جنوں کے اندر جنوں میں سے بھی بھیجے ہیں، اور یہی چیز قاعدے کے مطابق ہے۔ قرآن مجید کے دوسرے مقامات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح کے امتحان میں انسانوں کو ڈالا گیا ہے، اسی طرح کے امتحان میں جنوں کو بھی ڈالا گیا ہے۔ جس طرح جنوں کو ارادہ و اختیار ملا ہے اور وہ غلطیاں بھی کرتے ہیں، کوتاہیاں بھی کرتے ہیں، رائے حق سے ہٹ بھی جاتے ہیں، انسانوں میں ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ وہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ دونوں کے لیے یہ ضرورت تھی کہ جزا و سزا کا فیصلہ کرنے سے پہلے ان پر حجت تمام کی جائے۔ اس کے لیے پیغمبروں کا سلسلہ ہمارے اندر بھی جاری ہوا، ان کے اندر بھی جاری ہوا۔ اس میں خاص طور پر اس کو بیان کیا ہے کہ اللہ کی آیات بھی دونوں طرف نازل ہوئیں۔ یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، یعنی میری آیتیں تمہیں پڑھ کر سناتے تھے، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور تمہارے اس دن کی ملاقات سے تمہیں خبردار کرتے تھے۔ یہ قرآن مجید نے حوالہ دیا ہے کہ پوچھا جائے گا، اور یہ کیوں پوچھا جائے گا؟ اس لیے کہ قطع عذر مقصود ہوگا، یعنی کوئی قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکے کہ میرے ساتھ ظلم ہو گیا، زیادتی ہو گئی، مجھے اس جرم کی سزا دے دی گئی جس کے بارے میں جانتا نہیں تھا، مجھے کوئی غلط فہمی تھی، میں اس چیز کو سمجھ نہیں سکا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ قطع عذر کے لیے کوئی بہانہ باقی نہ رہے، کوئی بات کہنے کی باقی نہ رہے، یہ اہتمام دنیا میں کر چکے، اسی کا حوالہ دے کر پوچھیں گے کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ تمہارے پاس میرے رسول آئے تھے، میرے فرستادے آئے تھے، میرے بھیجے ہوئے لوگ آئے تھے، اور انہوں نے آ کر میری آیتیں تمہیں پڑھ کر سنائی تھی، میرا کلام ان پر نازل ہوا تھا، انہوں نے میری بات میرے الفاظ میں تم تک پہنچائی تھی، کیا ایسا نہیں ہوا تھا؟ اب اس کے بعد اس کا جواب دیا ہے، قالوا شہدنا علی انفسنا، وہ کہیں گے ہم خود اپنے خلاف گواہ ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ اعتراف ہے، وہاں اس اعتراف کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں ہوگا۔ جب حقیقت آخری درجے میں واضح ہو جاتی ہے تو بڑے سے بڑا مجرم فلسفے بگاڑنا بند کر دیتا ہے اور پھر اعتراف ہی کرتا ہے۔ تو یہ لوگ بھی یہ فرمایا کہ کہیں گے شہدنا علی انفسنا، ہم خود اپنے خلاف گواہ ہیں، وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، ان پر افسوس
دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈالے رکھا اور اب خود اپنے خلاف گواہی دے رہے ہیں کہ وہ منکر تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ اعتراف سن کر کوئی خوشی نہیں ہوگی، نہایت افسوس کے ساتھ یہ کہا جائے گا کہ دنیا کی زندگی ایک عارضی زندگی تھی، یہ اگر اس پر ادنا تأمل بھی کرتے تو اس کی حقیقت سے واقف ہو جاتے، انہیں معلوم ہو جاتا کہ یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جس کے لیے آخرت کو قربان کر دیا جائے، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی اور بڑی کشش پیدا کی ہے، اس میں انسان کو جو صلاحیتیں دی ہیں ان کا ظہور غیر معمولی نتائج دکھاتا ہے، لیکن اپنی اصل کے لحاظ سے یہ ایک عارضی زندگی ہے، اور اس عارضی زندگی میں اصلی مقصود وہ امتحان ہے جس میں ہم کو کامیاب ہونا ہے۔ یہ چیز اگر نگاہ میں نہ رہے تو پھر یہ دھوکے کی زندگی بن جاتی ہے۔ یعنی اس میں چند رویے ہیں جو انسانوں نے اختیار کیے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے اس کی حقیقت کو انہوں نے جب سمجھ لیا کہ یہ محض ایک عارضی دنیا ہے تو یہ فیصلہ کر لیا کہ اس میں دل نہیں لگانا، اس کو چھوڑ دینا ہے، چنانچہ ترک دنیا پر، رہبانیت پر اور رہبانیت کے فلسفے پر قائم مذاہب وجود میں آ گئے۔ یہ مذاہب زیادہ تر صوفیانہ مذاہب ہیں، ان میں اس وقت تک آدمی کو نجات نروان نہیں مل سکتا جب تک کہ وہ اس زندگی کو تیاگ نہ دے، چھوڑ نہ دے۔ اس کے برخلاف دوسرا رویہ ہے، اور وہ یہ کہ اسی دنیا کو اصل سمجھ لیا جائے۔ یہ زندگی پیدائش سے شروع ہوتی ہے، موت پر ختم ہوتی ہے، بس یہی مہلت ہے جو قدرت کے کسی قانون نے، کسی اندھے بہرے ضابطے نے ہم کو دے دی ہے۔ اس میں ظاہر ہے پھر وہی اصول ہوگا کہ بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست۔ اس میں اگر کوئی جدوجہد بھی کی جائے گی، اگر کوئی تگ و دو بھی ہوگی، اگر علم میں تحقیق میں بھی وقت لگایا جائے گا تو اس کے بھی مقاصد وہی ہوں گے جو اسی دنیا میں رہ جائیں گے۔ اس سے اگر کوئی فائدہ پہنچے گا تو اسی دنیا کو پہنچے گا، اس کا اگر کوئی نتیجہ کام کرنے والے کے حق میں نکلے گا تو اسی دنیا میں نکلے گا، وہ خواہ اس کی زندگی میں نکلے یا شہرت دوام کی شکل میں نکلے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ دوسری طرف آ گئی۔ اس صحیح رویہ کیا ہے؟ صحیح رویہ وہ ہے جو اللہ کے پیغمبروں نے پیدا کیا، کہ یہ دنیا اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اس میں اگر تم اللہ کا فضل تلاش کرنے کی جدوجہد کرتے ہو، معاش میں بہتری کی صورتیں پیدا کرتے ہو، اس میں جو اللہ تعالیٰ کے خزانے چھپے ہوئے ہیں ان کو نکالنے کی کوشش کرتے ہو، جو قوانین اس میں کار فرما ہیں ان کو سمجھ کر ایجادات کی طرف رغبت اختیار کرتے ہو، تو یہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ اس دنیا کی ساری زینتیں پیدا ہی اہل ایمان کے لیے کی گئی ہیں۔ لیکن یہ مت بھولو کہ اس دنیا کے بعد ایک دوسری دنیا آنے والی ہے، یہ عارضی ہے، وہ ابدی دنیا ہوگی، اور اس ابدی دنیا میں تم کو اسی دنیا کا پھل ملے گا، یعنی جو تم نے یہاں بویا وہی وہاں کاٹو گے۔ اور وہ کیا چیز ہے جو تم کو بونی ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک لفظ میں تطہیر، پاکیزگی، تمہیں اپنے تمام معاملات میں پاکیزگی اختیار کرنی ہے۔ بدن کو پاکیزہ رکھنا ہے، اس کی تطہیر کو اپنا مقصد بنائے رکھنا ہے، خور و نوش کو پاکیزہ رکھنا ہے، اور ایسے ہی اپنے اخلاق کو پاکیزہ رکھنا ہے۔ اور اخلاق آپ جانتے ہیں کہ تمام تر انسان کے معاملات سے متعلق ہے، جن کو ہم حقوق العباد کہتے ہیں، تمام تر، یعنی اس میں ظہور پذیری اس وقت ہوتی ہے جب کوئی معاملہ پڑتا ہے۔ آپ اولاد میں ہیں، آپ ماں باپ ہیں، آپ شوہر ہیں، آپ بیوی ہیں، آپ کسی معاشرے کا حصہ ہیں، آپ کوئی کاروبار کر رہے ہیں، آپ کسی منڈی میں بیٹھے ہوئے ہیں، بازار میں ہیں، کسی دفتر میں خدمات انجام دے رہے ہیں، سیاست میں ہیں، معیشت میں ہیں، رہبری کر رہے ہیں، کسی منصب پر فائز ہیں، جہاں جہاں بھی آپ موجود ہیں وہاں سب سے بڑا امتحان کیا ہے؟ آپ کے اخلاق کی وجود کی پاکیزگی کا، وہ کتنی ہے۔ تو یہ بتا دیا کہ اس دنیا میں بھرپور زندگی گزارتے ہوئے یہ امتحان
پیش آئے گا اور اس میں کامیابی حاصل کرنی ہے۔ اس کو چھوڑ دینے کا نام کامیابی نہیں ہے، اس کے اندر پوری قوت سے اتر کر پاکیزگی کے ساتھ کامیابی حاصل کرنا یہ مقصود ہے۔ تو اس کو بیان کیا کہ میرے پیغمبر آ کر تم کو کہتے رہے کہ وہ دن آنے والا ہے، ینذرونکم لقاء یومکم ھذا، یہ دن جس میں آج میرے سامنے کھڑے ہو، میرے پیغمبروں نے اس کے بارے میں تمہیں بتایا۔ تو دنیا کی زندگی میں زندگی کو پوری قوت کے ساتھ بھرپور طریقے سے بسر کرتے ہوئے آخرت پیش نظر رہے، یہ انبیاء علیہم السلام کی دعوت ہے۔ جب انسان اس دعوت کو فراموش کر دیتا ہے تو پھر دنیا کی یہ زندگی اس کو دھوکے میں ڈال دیتی ہے۔ ان پر افسوس، دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈالے رکھا۔ غرتہم الحیات الدنیا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اور اب اس مقام پر کھڑے ہیں، یہ بڑی حسرت کا جملہ ہے، اور اب اس مقام پر کھڑے ہیں کہ اپنے خلاف خود گواہی دے رہے ہیں کہ وہ منکر تھے۔ یعنی اب کوئی گواہی پیش کرنے کی ضرورت نہیں رہی، استدلال کی ضرورت نہیں رہی، خود یہ خدا کے سامنے کھڑے ہیں اور اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ حقیقت کو انہوں نے سمجھ لیا لیکن انکار کر دیا، حق ان پر واضح ہو گیا لیکن انکار کر دیا، پیغمبروں کو انہوں نے جان لیا کہ وہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں لیکن انکار کر دیا۔ تو اب اپنے گواہ خود ہیں۔ اب یہ ارشاد فرمایا کہ وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین ذالک لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون۔ اب یہ فرمایا کہ یہ پیغمبر ہم نے کس لیے بھیجے تھے؟ ہم نے یہ پیغمبر اسی لیے بھیجے تھے، ذالک، اسی لیے بھیجے تھے کہ تمہارا پروردگار بستیوں کو ان کے ظلم کی پاداش میں ہلاک کرنے والا نہیں ہے جبکہ ان کے باشندے حقیقت سے بے خبر ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ ظلم نہیں کرتے کبھی کہ علم کے بغیر مواخذہ کر لیں، جتنا علم انہوں نے دیا ہے اس کے لحاظ سے پوچھیں گے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ علم محض ظنون و اوہام کا نام نہیں ہوتا۔ قرآن مجید جب علم کا لفظ استعمال کرتا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ انسان کو جو ذرائع دیے گئے ہیں ان کے لحاظ سے وہ ایک جانی پہچانی چیز بن جائے۔ پیغمبر ہیں تو وہ بھی، ذات خداوندی اور ان کے صفات ہیں تو وہ بھی، اللہ تعالیٰ کے سنن ہیں تو وہ بھی، اللہ تعالیٰ کا صحیح تصور ہے تو وہ بھی، اور آخرت ہے تو وہ بھی۔ یہ انسان کے علم کی حقیقت بن جائے، وہ جان لے، سمجھ لے، بہت اچھی طرح سمجھ لے کہ یہی وہ حق ہے جس کی دعوت اس کو پیغمبر دینے کے لیے آئے ہیں۔ تو ارشاد ہوا کہ جو ظلم تم نے کیا، یعنی اگر خدا کا انکار کر کے کیا، اگر خدا کے شریک ٹھہرا کر کیا، اگر اخلاقی حدود کی خلاف ورزی کر کے کیا، اگر لوگوں کے حقوق تلف کر کے کیا، اگر کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کر کے کیا، تو اس پر اللہ نے اس وقت تمہیں نہیں پکڑا جب تک کہ حقیقت پوری طرح بتا نہیں دی، سمجھا نہیں دیا۔ اور میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کے لیے ایک علم انسان کی فطرت میں دیا گیا ہے، یہ اجمالی ہے، متعین نہیں ہے، اس کو سمجھنے میں بھی غلطی لگ جاتی ہے۔ اس کے بعد انبیاء علیہم السلام نے آ کر اسی کی تذکیر کی ہے، اسی کو یاد دلایا ہے، اسی علم پر مبنی اپنی دعوت پیش کی ہے، اسی کو متعین کر دیا ہے، اس سے اٹھنے والے سوالات کا جواب دے دیا ہے، جہاں جہاں کوئی مشتبہات تھے ان کے بارے میں اللہ کا فیصلہ بتا دیا ہے۔ یہ وہ خدمت ہے جو اللہ کے پیغمبروں نے انجام دی ہے۔ تو ارشاد ہوا وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ان میں سے ہر ایک کے درجے اب اس کے عمل کے مطابق ہیں۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں تمہارا پروردگار اس سے ناواقف نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو نتیجہ نکلا ہے عمل کے مطابق نکلا ہے، جس نے جو پایا ہے عمل کے مطابق پایا ہے۔ اگر درجات میں کوئی فرق ہے تو وہ بھی عمل کے لحاظ سے، یعنی چیزوں کو ماننا تھا، ماننوں کے تقاضے پورے کرنے تھے۔ ماننے کے تقاضے ہیں جس کو قرآن مجید عمل الصالحات سے تعبیر کرتا ہے، اچھے اعمال۔ یہ اچھے اعمال
زیادہ تر ہمارے اخلاق کی پاکیزگی سے متعلق ہوتے ہیں، یعنی ایک تھوڑا سا حصہ وہ ہے جس کا تعلق تطہیر بدن سے ہے یا تطہیر خور و نوش سے ہے۔ ہم کھانے پینے میں پاکیزگی کا اہتمام کرتے ہیں، اسی طرح ہم بدن کی صفائی میں بھی اللہ کی ہدایات کی پیروی کرتے ہیں، یہ بھی دین کا حصہ ہے، لیکن بہت بڑا حصہ کس چیز کا ہے؟ تطہیر اخلاق کا، اور اسی سے در حقیقت اچھے اعمال وجود میں آتے ہیں۔ تو ارشاد ہوا کہ یہ اچھے اعمال ہیں جن کے لحاظ سے ہر ایک کا درجہ ہے۔ ایسا نہیں ہوا کہ تیرا پروردگار کسی چیز کو بھول گیا، کوئی عمل اس کے سامنے نہیں آیا، خلوت میں کیا گیا تھا یا جلوت میں، الگ سے ہوا تھا یا لوگوں کے سامنے، وہ سب اللہ پروردگار کے علم میں تھا اور اسی نے اس کے لحاظ سے فیصلہ کیا ہے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، تمہارا پروردگار بے نیاز ہے، وہ رحمتیں والا ہے۔ تمہارا پروردگار بے نیاز ہے، وہ رحمتوں والا ہے۔ یہ جملہ پچھلے کلام پر تو آیا ہی ہے، یہ آگے کے لیے بھی تمہید بن گیا ہے، چنانچہ اس پر میں نے یہ نوٹ لکھا ہے، آگے جو بات فرمائی ہے یہ جملہ اس کی تمہید ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خدا ایک ہی وقت میں بے نیاز بھی ہے اور رحیم و کریم بھی۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس نے اپنی کسی احتیاج اور ضرورت کو سامنے رکھ کر مخلوقات نہیں بنائی۔ وہ لوگوں سے یہ کہتا ہے کہ میرے بندے بن کر رہو، میری بندگی کرو، میری عبادت کرو، تو یہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ لیکن اس بے نیازی کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ بندوں سے محبت نہیں کرتا، ان پر کرم نہیں کرتا، ان کو بنا کر ان سے بے پرواہ ہو گیا ہے، اس کے یہ معنی نہیں ہے۔ وہ اس کے ساتھ رحیم و کریم بھی ہے، دونوں باتیں کہیں۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، تمہارا پروردگار بے نیاز ہے، وہ رحمتوں والا ہے۔ لوگوں کی ہدایت کا جو اہتمام اس نے کیا ہے اور اپنے پیغمبر کے ذریعے سے ایمان و اسلام کی دعوت انہیں دی ہے، یہ پیچھے بیان ہوا نا کہ میں ظلم نہیں کرنے والا تھا، یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ میں تمہیں ایسے ہی پکڑ لوں، میں نے اپنے پیغمبر بھیجے اور پیچھے فرمایا اے جنوں تمہارے اندر بھی بھیجے، انسانوں تمہارے اندر بھی بھیجے، میں نے اپنے پیغمبر بھیجے کہ وہ جا کر تمہیں اس دن کی ملاقات کے بارے میں باخبر کر دے۔ یہ بھی واضح کر دیا کہ پیغمبر اصلاً آخرت کی منادی کرنے کے لیے آتے ہیں، ان کی دعوت کا محور آخرت کی منادی ہوتی ہے، وہ دنیا کے مسئلے حل کرنے کے لیے نہیں آتے۔ ہمارے ہاں جیسے کہ خیال کیا جاتا ہے کہ سیاسی مسئلے کا اسلام نے کیا حل پیش کیا ہے اور معاشی مسئلے کا اسلام نے کیا حل پیش کیا ہے، یہ پیغمبروں کا اصلاً موضوع نہیں ہے۔ پیغمبر اصلاً آخرت کے دن کی منادی کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ مبشرین اور منذرین ہوتے ہیں، نذیر و بشیر ہوتے ہیں۔ تو یہاں بھی یہی بتایا کہ یہ پیغمبر آ کر تمہیں خبردار کرتے ہیں کہ وہ دن آنے والا ہے جو اس عارضی دنیا کے بعد ابدی زندگی کی ابتدا بن جائے گا۔ وہ دنیا کے معاملات میں جو رہنمائی کرتے ہیں وہ اس مقصد کو سامنے رکھ کر، اس منزل کو سامنے رکھ کر کرتے ہیں، یعنی اصلی مقصود وہ ہوتا ہے، اس کو پانے کے لیے انسان کو دنیا میں جدوجہد کرنی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ اس کو بھی موضوع بناتے ہیں، اور اس میں بھی ان کی دلچسپی کا محور اخلاقی پہلو ہے، سیاست کے اخلاقی پہلو، معیشت کے اخلاقی پہلو، معاشرت کے اخلاقی پہلو، وہ انہوں کو موضوع بناتے ہیں۔ لوگوں کی ہدایت کا جو اہتمام اس نے کیا ہے اور اپنے پیغمبر کے ذریعے سے ایمان و اسلام کی دعوت انہیں دی ہے، تو اس لیے نہیں دی کہ اس کے بغیر اس کا کوئی کام رکا ہوا ہے۔ وہ غنی ہے، بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے، کسی کے ماننے سے نہ اس کا کچھ بنتا ہے اور نہ انکار کر دینے سے کچھ بگڑتا ہے۔ تو کائنات کا بادشاہ ہے، وہ ہر چیز سے بے نیاز اور اپنی مخلوقات سے مستغنی ہے، اسے کوئی احتیاج نہیں ہے۔ اس نے یہ اہتمام صرف اس لیے کیا ہے کہ بے نیاز ہونے کے ساتھ وہ رحمت والا بھی ہے، یعنی تمہیں بنا دیتا، تمہیں کہیں پھینک دیتا۔ تم بھی یہی کرتے ہو دنیا میں، مختلف اشیاء کے ساتھ کرتے ہو، جانوروں کے ساتھ کرتے ہو، کیسے گوشت کے لیے ان کو ذبح کر کے اٹھا کے پھینکتے چلے جاتے، تم بھی یہی کرتے، لیکن وہ رحیم اور کریم ہے، اس نے ایسا نہیں کیا۔
اس نے یہ اہتمام صرف اس لیے کیا ہے کہ بے نیاز ہونے کے ساتھ وہ رحمت والا بھی ہے، اور اس کی اس صفت کا تقاضا ہے کہ اتمام حجت کے بغیر کسی کو نہ پکڑے۔ یعنی وہ جب پکڑتا ہے تو پہلے وہ بات ہر لحاظ سے واضح کر دیتا ہے جس پر پکڑتا ہے۔ چنانچہ اگر وہ انسان کی فطرت کے علم پر اس کو پکڑے گا تو اتنا ہی پکڑے گا جتنا علم فطرت میں موجود ہے یا اس کا ظہور ہو سکتا ہے یا وہ بغیر کسی خطا کے انسان تک پہنچ جاتا ہے۔ اور اگر باقی چیزوں پر پکڑے گا، ان تفصیلات پر پکڑے گا، ان ہدایات پر پکڑے گا، اس پورے مذہبی تصور پر پکڑے گا، تو ان لوگوں کو پکڑے گا جن کی طرف پیغمبر آ گئے، جنہوں نے اس ہدایت کو پا لیا، جنہوں نے یہ جان لیا کہ یہ اللہ کی ہدایت ہے، انہی کو پکڑے گا۔ اور اس کی صفت کا تقاضا ہے کہ اتمام حجت کے بغیر کسی کو نہ پکڑے، چنانچہ وہ پوری مہلت دیتا، ہر لحاظ سے خبردار کرتا، اور اس کے بعد ہی لوگوں کی گرفت کا فیصلہ سناتا ہے۔ یعنی وہ ایسے کرتا ہے، مہلت دیتا ہے، موقع دیتا ہے کہ لوگ بات کو سمجھ لیں، ہر لحاظ سے خبردار کرتا، اور پھر جب یہ واضح ہو جاتا ہے کہ لوگوں کے پاس کوئی عذر نہیں ہے پھر پکڑتا ہے۔ ارشاد ہوا ان یشاء یذہبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء کما انشأناکم من ذریۃ قوم آخرین، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہارے بعد تمہاری جگہ جس کو چاہے لے آئے، جس طرح اس نے دوسری نسل کے لوگوں سے تمہیں اٹھایا ہے۔ یعنی یہ دنیا تمہارے افراد کے وجود کے لیے ابدی تو نہیں ہے، اس میں فنا کا قانون چل رہا ہے۔ ایک نسل آتی ہے، اس امتحان سے گزرتی ہے، اس کے بعد دوسری آ جاتی ہے، دوسری چلی جاتی ہے تو تیسری آ جاتی ہے۔ تو جس طرح ایک کے بعد وہ تمہیں اٹھا رہا ہے، تو اگر وہ چاہے تو تمہیں جب کسی طوفان اور سیلاب کی نظر کرے اور اٹھا لے جائے، ایک ہی وقت میں اٹھا لے جائے۔ ان یشاء یذہبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء، تمہاری جگہ جس کو چاہے لے آئے، جس طرح اس نے دوسرے لوگوں کی نسل سے تمہیں اٹھایا ہے۔ یہ جو بات ہے اس میں کس چیز کی طرف توجہ دلائی ہے، اس پر میں نے لکھا ہے مدعا یہ ہے کہ اپنی تاریخ سے سبق لو، یعنی پیچھے دیکھو ذرا مڑ کر، تم پہلی نسل نہیں ہو جو دنیا میں آئے ہو، تم سے پہلے بہت سی نسلیں آ چکی ہیں، تمہارے آباء و اجداد، پھر ان کے آباء و اجداد، پھر ان کے آباء و اجداد۔ مدعا یہ ہے کہ اپنی تاریخ سے سبق لو، خدا اگر تمہارے آبا کی نسل سے تمہیں پیدا کر سکتا ہے تو دوسروں کو تمہاری جگہ لے آنا بھی اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ یہ صرف اس کی رحمت ہے جو تمہیں باقی رکھے ہوئے ہے۔ یعنی یہاں جس کو بھی مہلت ملی ہوئی ہے کسی استحقاق کی بنیاد پر نہیں ملی ہوئی، وہ پچھلی زندگی میں کوئی کارنامہ کر کے نہیں آیا کہ جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ پابند ہو گیا ہے کہ اس کو مہلت دے، دنیا کی نعمتیں عطا فرمائے۔ وہ اگر باقی رکھے ہوئے ہیں تو صرف اپنی رحمت کی وجہ سے وہ پکڑ بھی سکتا ہے اور تمہیں فنا کے گھاٹ بھی اتار سکتا ہے۔ اسے یہ اندیشہ نہیں ہے کہ تم نہ رہے تو اس کی دنیا بے آباد ہو جائے گی، وہ اپنی دنیا کے لیے جو مخلوق چاہے گا اور جب چاہے گا پیدا کر لے گا۔ استاذ امام امین احسن اصلاحی نے آیت میں زبان کے ایک نقطے کی طرف بھی توجہ دلائی ہے۔ اس میں یہ جو آیت ہے، الفاظ ہیں یستخلف من بعدکم ما یشاء، اس میں زبان کا ایک نقطہ ہے۔ وہ لکھتے ہیں، فرمایا کہ یستخلف من بعدکم ما یشاء، حالانکہ بظاہر من یشاء ہونا تھا۔ یعنی ظاہر ہے کہ جو لوگ ہمارے آبا تھے وہ ذی عقل تھے، تو عربی زبان میں عام طریقہ یہی ہے کہ من آنا چاہیے، لیکن ما یشاء آیا ہے۔ فرمایا کہ وہ یستخلف من بعدکم ما یشاء، حالانکہ بظاہر من یشاء ہونا تھا، اس لیے کہ ما کا غالب استعمال بے جان چیزوں ہی کے لیے ہے۔ میرے نزدیک من کی جگہ ما کا استعمال اللہ تعالیٰ نے اپنی کامل قدرت کے اظہار اور قریش کے غرور پر ضرب لگانے کے لیے فرمایا ہے۔ یعنی یہ بلاغت کا پہلو ہے جس کی طرف استاد امام نے توجہ دلائی ہے کہ جب
ایک ایسی مخلوق کو جس کے لیے عام صیغے اور ہوں دوسرے طریقے سے بلایا جائے تو کوئی چیز پیش نظر ہوگی، وہ چیز بے اعتنائی ہے۔ ان کو یہ احساس دلانا ہے کہ اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھو۔ قریش چونکہ پندار نفس میں مبتلا ہیں، غرور میں مبتلا ہیں، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، تو اس لیے یہ فرمایا کہ تم جو کچھ بھی ہو سمجھ رہے ہو، خدا کے لیے یہ کچھ مشکل نہیں ہے۔ وہ جیسے سیدنا مسیح نے کہا تھا کہ وہ چاہے تو پتھروں کے نیچے سے ابراہیم پیدا کر دے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو اس پہلو کو بیان کرنے کے لیے، یعنی بعض اوقات کسی چیز کی تحقیر کے لیے، کسی چیز کی تصغیر کے لیے، یا کسی چیز کی اس کے بالکل برخلاف تفخیم کے لیے آپ صیغوں کو الٹ پلٹ کر دیتے ہیں۔ یہ عربی زبان کی اسالیب ہیں، اس میں خاص طور پر اس زبان کے طالب علموں کو توجہ دینی چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ تم اپنی قوت و سطوت پر کیا اترا رہے ہو؟ خدا کی قدرت تو وہ ہے کہ وہ تمہارے اس صحرا کی جس چیز کو چاہے تمہاری جگہ لینے کے لیے اٹھا کھڑا کرے۔ یعنی بتانا یہ مقصود ہے ما یشاء کہہ کے کہ چاہے تو گھاس کے تنکوں سے قریش سے زیادہ بڑی قوم پیدا کر دے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ سیدنا مسیح علیہ السلام نے بھی ایک جگہ بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ تم اس بات پر گمنڈ نہ کرو کہ تم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہو، میرا خداوند چاہے تو ریگستان کے ذروں سے ابراہیم کے لیے اولاد کھڑی کرے۔ بین ہی یہی زور قرآن کے اس اسلوب میں مضمر ہے، بلکہ قرآن کا اسلوب اپنی تعمیم کے پہلو سے زیادہ زوردار۔ یہ بتا دیا کہ کیا مشکل ہے میرے لیے، یعنی کس برتے پر یہ سب باتیں کر رہے ہیں، کیا چیز سمجھتے ہو اپنے آپ کو؟ تو انسان جب استکبار اختیار کرتا ہے، فرد استکبار اختیار کرتا ہے، قومیں استکبار اختیار کرتی ہیں، اور پھر سرکش ہو کر صحیح بات کو سننے سے انکار کر دیتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آدمی کے ذہن میں سوال پیدا ہو، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ جو چیزیں انسان کو نظر نہیں آتی ان کے بارے میں وہ عقلی معارضات پیش کرے، کوئی حرج نہیں اس میں۔ لیکن جب مذہب کو، مذہبی تعلیمات کو، خدا کی دعوت کو، خدا کے پیغمبروں کی بات کو اعتراضات کا ہدف بنایا جاتا ہے اور تمسخر کے انداز جب اس کا ٹھٹھا اڑایا جاتا ہے، تو یہ استکبار کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ایک سنجیدہ طالب علم تو ارسطو پر بات کرے گا، افلاطون پر بات کرے گا، ہیگل پر بات کرے گا، نیتشے پر بات کرے گا، کسی سائنسی تحقیق پر بات کرے گا تو بات کرے گا نا، یعنی سمجھنے اور سمجھانے کی ایک فضا پیدا ہوگی۔ جس وقت آپ ٹھٹھا اڑانے پر آ جاتے ہیں، استہزاء پر آ جاتے ہیں، تو اس کے معنی اس کے سوا کچھ نہیں ہوتے کہ آپ ایک طرح کے غرور میں مبتلا ہیں۔ اسی بات کو آپ نیچے اتاریے تو خود مذہبی لوگوں کے درمیان میں، مختلف فلسفوں کے ماننے والوں کے درمیان میں، سیاسی معاملات میں جب لوگ ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہوتے ہیں تو اگر وہ بات کا اختلاف ہو، نقطہ نظر کا اختلاف ہو، تو وہ کبھی شائستگی اور تہذیب کے حدود سے نہیں نکل سکتا۔ شائستگی اور تہذیب کے حدود سے بات اسی وقت نکلتی ہے جب باطن میں ایک طرح کا غرور اور تکبر پیدا ہو جاتا ہے، اس کے بغیر نہیں نکل سکتی۔ یہ غرور اور تکبر ہے جو اچھے بھلے لوگوں کو، مذہبی علم رکھنے والے لوگوں کو یہ آمادہ کر دیتا ہے کہ وہ دوسروں کے نام رکھیں، تنابز بالالقاب سے کام لیں، دوسروں کی برائیاں ڈھونڈیں، ان کے علم اور ان کے فکر پر حملہ آور ہوں۔ یہ جو حملہ کرنے کا انداز پیدا ہوتا ہے، یہ اصل میں اس باطنی غرور اور استکبار کی علامت ہے۔ اس سے خدا کی پناہ مانگنی چاہیے۔ ایک سچا اور اچھا طالب علم سوالات کرتا ہے، اعتراضات کرتا ہے، اپنی بات کہتا ہے۔ یہ بات شگفتہ انداز میں بھی کہی جا سکتی ہے، اس کے اندر ادبی طنز کا حسن بھی ہو سکتا ہے، لیکن ادبی طنز ہو، مزاح کی شگفتگی ہو، اس کی خوبی یہی ہے کہ وہ ابتذال نہیں ہوتا، اس میں بات کہنے کا صرف اسلوب دوسرا اختیار کیا جاتا ہے، وہ بھدڑانے کے لیے نہیں ہوتا، وہ دوسروں کو نفرت دلانے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ بات کہنے کے شائستہ اسالیبی میں سے ایک اسلوب ہوتا ہے۔ تو وہ بات اگر ہے تو کیا کہنے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر جب تنابز بالالقاب کی نوبت آ جائے
جب نام رکھنے کی نوبت آ جائے، جب گالی دینے کی نوبت آ جائے، تو اس کے بانی اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اندر کا استکبار، اندر کا تکبر بول رہا ہے۔ یہ قریش کے ہاں بھی چونکہ یہ چیز تھی، یعنی وہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکالمہ کرنے نہیں بیٹھ گئے تھے، بات سننے کے لیے نہیں بیٹھ گئے تھے، آتے تو 10 سوالات کرتے، جواب دیا جاتا نہیں، وہ یہاں بیٹھ کے ایک بات کر رہے ہیں، وہاں بیٹھ کے ایک دوسری بات کر رہے ہیں، کبھی یہ طنز، کبھی وہ تعریض، کبھی کسی چیز پر حملہ، کبھی اس چیز پہ حملہ، کبھی یہ کہ ہمارے اکابر کے یہ علم میں نہیں تھا، کیا ہمارے بڑے نہیں جانتے تھے، ہمارے آباء و اجداد سب احمق ہو گئے، یہی ایک ہیں کہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کر دی ہے، ان پر آئی ہے تو ہم پر کیوں نہیں آئی۔ یہ سب استکبار کی علامتیں یہ بتا رہی ہیں کہ مخاطبین شائستگی کا اگر مظاہرہ نہیں کر رہے تو اندر کا پندار بول رہا ہے۔ اس لیے یہ توجہ دلائی کہ اپنی قدر پہچانو، دیکھو کیا چیز ہو تم، اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، تمہاری کیا حیثیت ہے، تم سے زیادہ بڑی بڑی قومیں دنیا میں آ چکی ہیں۔ تو قرآن مجید نے یہ اسلوب یہاں اختیار کیا یہ بات بتانے کے لیے۔ ان یشاء یذھبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء کما انشاکم من ذریۃ قوم آخرین انما توعدون لآت۔ اب وہ اصل بات بیان کی، یاد رکھو جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ آ کر رہے گی۔ یہ جو قوسین میں بعض الفاظ میں لکھتا ہوں تو وہ بعض اوقات لفظوں میں موجود ہوتے ہیں، بعض اوقات جملے کی ساخت میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں، بعض اوقات موقع کلام کے اندر سے ٹپک رہے ہوتے ہیں، تو ان کو کھول دینا چاہیے، کیونکہ ہمارا اپنا اسلوب ہے اردو میں اور آج کی زبانوں میں، اور قرآن مجید جس زبان میں نازل ہوا ہے اس کا اپنا اسلوب ہے۔ یاد رکھو جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے لات، وہ آ کر رہے گی، آ کر رہے گی، رک نہیں سکتی۔ وما انتم بمعجزین، اور تم خدا کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وہ کیا چیز ہے جو آ کر رہے گی؟ میں نے لکھا ہے یعنی وہ عذاب بھی جو رسول کے مکذبین پر اسی دنیا میں آتا ہے، اور وہ یوم الحساب بھی جس کے بوجھ سے آسمان پھٹا پڑ رہا ہے اور جس کے لیے کسی وقت بھی سور پھونکا جا سکتا ہے۔ دو چیزیں ہیں یہ جن کی اللہ کے پیغمبر جب آتے ہیں، زمین پر آتے ہیں تو منادی کرتے ہیں۔ ایک تو وہی یوم الحساب، وہ یوم الحساب کہ کائنات گویا ذرے ذرے سے اس کی گواہی دے رہی ہے۔ میرا وجود، انسان کی حیثیت، خود اس کائنات کی اپنی نوعیت، ہر چیز گواہی دے رہی ہے کہ اس کائنات کو ایک یوم حساب کی ضرورت ہے۔ عدل اس انسانیت کے لیے سب سے بڑی قدر ہے۔ یعنی اگر ایک لفظ میں پوچھا جائے کہ انسان کو سب سے بڑھ کر کیا چیز اس دنیا میں چاہیے تو وہ عدل ہے۔ یہی عدل ہے کہ جس کے لیے ہم یہ گوارا کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر دوسرے لوگ حکومت کریں، ہم ان کو ٹیکس دیں، اپنا کمایا ہوا مال ان کے سپرد کریں۔ یہ عدل ہے، عدل کی خواہش ہے، شدید خواہش۔ اصل میں یہی خواہش ہے جس کا جواب یہ ہے کہ یہ عدل جزوی طور پر تو اس دنیا میں کوئی فراہم کر سکتا ہے، لیکن عدل کامل، پرفیکٹ جسٹس کا ظہور اس دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ تمہاری یہ شدید خواہش کہ تمہیں آخری درجے کا انصاف ملے اور اس کا یہاں مفقود ہونا، یہ لازم کرتا ہے کہ ایک یوم حساب آئے۔ تو یہ یوم حساب جس کے بوجھ سے آسمان پھٹا کر پڑ رہا ہے، یعنی گویا ہر وقت یہ لگ رہا ہے کہ اس کو آ جانا چاہیے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جب کبھی انسان کسی بڑے ظلم کو دیکھتا ہے، بڑے حادثے کو دیکھتا ہے، تو اس وقت یہی خیال ہوتا ہے کہ وہ قیامت جس کا وعدہ کیا گیا تھا وہ آ کیوں نہیں گئی، وہ آسمان ان لوگوں پر کیوں نہیں پھٹ پڑا جنہوں نے اس ظلم کا ارتکاب کیا۔ تو ایک طرف یہ ہے، اور دوسری طرف اللہ کے رسول یہ کہتے ہیں کہ ہم چونکہ اللہ کے رسول کی حیثیت سے آئے ہیں، یعنی ہم کوئی عام لوگ نہیں ہیں کہ آپ کو دعوت دیں گے، سائل کی طرح درخواست پیش کریں گے، مانو یا نہ مانو اور چلے جائیں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ عدالت جو قیامت میں برپا ہونی ہے وہ تمہارے لیے، اپنی قوموں سے کہتے ہیں، تمہارے لیے اسی دنیا میں برپا کر دیں گے۔ یہ وہ بات ہے جو قرآن مجید نہ صرف یہ کہ جگہ جگہ بیان کرتا ہے
بلکہ اس کو قیامت کے وقوع کی سب سے بڑی دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے۔ یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ جب قیامت کے وجود کو علمی اور عقلی دلائل سے نہیں مانا گیا تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹے پیمانے پر وہ قیامت قوموں کے اوپر برپا کر کے دکھائی۔ یعنی گویا یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح ایک سائنسدان اپنا ایک مقدمہ پیش کرتا ہے اور ہم اگر اس کو چیلنج کر دیں یا نہ مانیں تو وہ ہمیں لیبارٹری میں لے جاتا ہے اور وہاں چھوٹے پیمانے پر تجربہ کر کے دکھا دیتا ہے۔ یہ معاملہ بالکل ایسے ہی ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے ذریعے سے قوموں کا انتخاب کیا اور ان قوموں کے لیے یہ قیامت چھوٹے پیمانے پر، میں اس کو قیامت صغریٰ سے تعبیر کرتا ہوں، چھوٹے پیمانے پر برپا کر کے دکھا دی۔ تو دو چیزوں سے رسول اپنی قوموں کو متنبع کرتے ہیں۔ اس آیت میں بھی کیا ہے کہ میں اس عذاب سے بھی تمہیں توجہ دلاتا ہوں جو میری بعثت کے بعد میری تکذیب کے نتیجے میں رسول کے مکذبین پر جو لوگ جھٹلا دیتے ہیں اسی دنیا میں آ جاتا ہے، اور وہ بھی کہ جس کے لیے میں اصل میں آیا ہوں، یعنی قیامت، یوم حساب۔ تو یہ خبردار کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ اے پیغمبر کہہ دو کہ میری قوم کے لوگوں تم اپنے طریقے پر چلو، میں اپنے طریقے پر چل رہا ہوں، سو ان قریب تم جان لوگے کہ اگلے گھر کا اچھا انجام کس کے لیے ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ یعنی یہ گویا جب استدلال اپنے ایک مقام تک پہنچ جاتا ہے تو اس اسلوب پہ بات ختم ہوتی ہے کہ اب یہ بات واضح کر دی جائے کہ میں بھی مطمئن ہوں کہ میرا طریقہ ہی صحیح طریقہ ہے، تم بھی بظاہر اسی کا اظہار کر رہے ہو تو اچھی بات۔ پھر اب نتیجہ بتائے گا کہ کون صحیح بات کہہ رہا تھا، نتیجہ بتائے گا۔ تو اس میں تین چیزیں ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ جو جملہ ہے کہ تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کر رہا ہوں، اس میں یہ الفاظ ہیں کہ اعملوا علی مکانتکم انی عامل۔ آیت میں ایک مقابل حذف ہو گیا ہے، اس پر میں نے لکھا ہے یعنی انی عامل علی مکانتی۔ لفظ مکانہ کے اصل معنی تو جگہ، منزلت اور مقام کے ہیں۔ یہ کہا تھا نا کہ اعملوا علی مکانتکم، تو اس کے جواب میں پوری بات یہ تھی کہ انی عامل علی مکانتی، تو تقابل کے اسلوب پر چونکہ وہ بات پیچھے آ گئی یہ حصہ حذف کر دیا، اومٹ کر دیا۔ اب اس میں جو لفظ مکانہ آیا ہے اصل معنی تو جگہ، منزلت اور مقام کے ہیں، لیکن طریقے کا مفہوم چونکہ اس کے لوازم میں سے ہے اس لیے موقع کلام کی رعایت سے اس کے اندر آپ سے آپ پیدا ہو جاتا ہے۔ ہم بھی یہ اسلوب اختیار کرتے ہیں اردو زبان میں، بھائی میں اپنی جگہ کام کر رہا ہوں، آپ اپنی جگہ کیجئے۔ یعنی اس میں بعض اوقات جگہ اہم نہیں ہوتی، جگہ کا لفظ بولا جاتا ہے، مراد یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے طریقے پر کام کر رہا ہوں، آپ اپنے طریقے پر کام کریں۔ تو یہی چیز عربی زبان کے اس اسلوب میں بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ صاف صاف اعلان برات اور نہایت واضح دھمکی ہے جو آگے کے جملوں سے بالکل نمایاں ہو جاتی ہے۔ یعنی جب یہ کہا کہ میں اپنے طریقے پر چل رہا ہوں تم اپنے طریقے پر چلو، تو یہ کوئی رواداری کا جملہ نہیں ہوتا پیغمبروں کی طرف سے، یہ اعلان برات ہوتا ہے۔ یعنی اب جو میں ایک ڈھال بنا ہوا تھا تمہارے لیے تو زیادہ وقت نہیں گزرے گا کہ میں الگ ہو جاؤں گا۔ تم نے اگر فیصلہ کر لیا ہے، یہی بات ہے جو وہاں کہی گئی ہے لکم دینکم ولی دین، اس میں بھی لوگ بالکل غلط سمجھتے ہیں کہ یہ کہا گیا ہے کہ ٹھیک ہے تم اپنے دین پر رہو، میں اپنے دین پر رہتا ہوں۔ یہ نہیں کہا گیا، یہ کہا گیا ہے کہ یہ چونکہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ تم میری بات نہیں سن رہے اور میں نے بھی بتا دیا ہے کہ میں اس شرک کے ساتھ کوئی کمپرومائز، کوئی مصالحت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، تو اب گویا ذمہ داری سے سبق دوش ہو رہا ہوں۔ یہ ذمہ داری سے سبق دوش ہونے
یہ برات ظاہر کرنے کا طریقہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے تو اب پیغمبر چھوڑ دیں گے، اور پیغمبر کے چھوڑنے کے معنی کسی قوم کو قرآن نے یہ بیان کیے ہیں کہ پھر عذاب ٹوٹ پڑتا ہے، اس میں پھر مہلت اگر ملتی ہے تو بس وہ چند دن چند برس ہی کی ہوتی ہے، لازماً قوم کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی کہا، اور پھر اس کے بعد کا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، زیادہ دن نہیں گزریں گے، ان قریب تم جان لو گے کہ من تکون لہ عاقبۃ الدار، اگلے گھر کا اچھا انجام کس کے لیے۔ اس میں بھی ایک چیز کی میں نے وضاحت کی ہے، اصل میں لفظ عاقبہ آیا ہے، یہ جو اچھا انجام کہا ہے تو اس کے لیے لفظ آیا ہے عاقبہ، اس کے معروف معنی انجام کے ہیں، یعنی جو لفظ ہے اس کے اندر اچھے کا مفہوم نہیں ہے، لیکن بعض اوقات یہ انجام خیر و فلاح کے معنی میں بھی آ جاتا ہے، یعنی انجام کا لفظ بول کر سیاق کلام موقع و محل یہ معنی اس میں پیدا کر دیتا ہے، اس لیے کہ اصل انجام تو انجام فلاح و سعادت ہی ہوتا ہے۔ یعنی جب یہ کہا جائے گا کہ اگلے گھر کا انجام کس کے لیے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پیغمبر اپنے بارے میں ذکر کر رہا ہے تو اچھے انجام ہی کے بارے میں بتا رہا ہے، یعنی یہ فیصلہ تو اب وہاں ہوگا، یہاں دنیا میں تمہیں اگر طاقت حاصل ہے، اقتدار حاصل ہے، خدم و حشم تمہارے پاس ہے، پیغمبر کے مقابلے میں قوت شوکت تم رکھتے ہو، تو اچھا گھر آگے کس کو ملنے والا ہے، یہ زیادہ دن نہیں گزریں گے، یہ واضح ہو جائے گا۔ اچھے گھر کا انجام کس کے لیے ہے؟ حقیقت یہی ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پائیں گے، انہو لا یفلح الظالمون، یہ واضح کر دیا اس بات کو کہ یہاں وہی اچھا پہلو مراد ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم فلاح نہیں پاؤ گے، اس پہ نوٹ ہے، یہ نہیں فرمایا کہ تم فلاح نہیں پاؤ گے یا ہم لازماً فلاح پائیں گے، بلکہ صرف یہ فرمایا ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ یعنی موقع تو اس کا تھا اظہار برات میں کہ یہ کہا جاتا کہ اچھے گھر کا انجام کس کے لیے ہے اور تم فلاح نہیں پاؤ گے، تمہارے اس رویے کے بعد تمہارے لیے برا انجام ہی ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ ایک قاعدے کے طریقے پر یہ بات بیان کر دی کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ اس اسلوب میں کیا بلاغت ہے، یہ کیوں اختیار کیا گیا؟ استاذ امام امین احسن اصلاحی نے وضاحت فرمائی ہے، وہ لکھتے ہیں یہ اسلوب بیان حکمت و دعوت کے نقطہ نظر سے بھی نہایت مؤثر ہے، اور یہ اس خشیت و توکل پر بھی دلیل ہے جو انبیاء و صالحین کے اندر ہوتی ہے۔ یعنی انبیاء علیہم الصالحین کی زبان پر جب دعوت جاری کی جاتی ہے تو اس میں تو شبہ نہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور اللہ کی جلالت اور شان کیا معنی ہے، لیکن چونکہ انبیاء و صالحین اس کو پیش کر رہے ہوتے ہیں تو جو خشیت ایک بندہ مومن میں ہونی چاہیے، جو خدا پر بھروسہ اسے ہونا چاہیے، اور جو معاملات میں خدا ہی کی طرف لوٹا دینے کا جذبہ ہونا چاہیے، وہ الفاظ میں بھی جھلک رہا ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ کسی کو یہ کہنا کہ تم فلاح نہیں پاؤ گے، یا یہ کہنا کہ ہم فلاح لازماً پالیں گے، اس کے اندر بھی ایک تعلی پیدا ہو جاتی ہے، اس سے ہٹ کر ایک اصول کے طور پر بات بیان کر دی جاتی ہے، تو اس میں حکمت بھی ہوتی ہے اور اس میں دعوت کے لحاظ سے بھی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ اسلوب بیان حکمت و دعوت کے نقطہ نظر سے بھی نہایت مؤثر ہے، اور یہ اس خشیت و توکل پر بھی دلیل ہے جو انبیاء و صالحین کے اندر ہوتی ہے۔ جو چیز پردہ غیب میں ہے، جس کا فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے، یعنی یہ بات کہ کیا انجام ہوگا یہ پردہ غیب میں ہے، جس کا فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے، جس کی راہ میں ابھی معلوم نہیں کتنی دشوار گھاٹیاں پار کرنی اور کتنی پرخطر وادیاں قطع کرنی ہیں۔ یعنی دنیا میں انسان کو 10 سال ملے ہیں، 20 سال ملے ہیں، 50 سال ملے ہیں، 100 سال ملے ہیں، تو قدم قدم پر خطرہ ہے کہ کہیں پھسل نہ جائے، تو کتنی دشوار گزار گھاٹیاں پار کرنی اور کتنی پرخطر وادیاں طے کرنی ہیں، اس کے بعد میں جو بات کہی جا سکتی ہے وہ اسی حد تک کہی جا سکتی ہے، اس سے آگے بڑھ کر کوئی دعویٰ کرنا بندگی اور خشیت الہی کے خلاف، یعنی ایسے ہی بات کرنی چاہیے۔ تو یہ بات ہمارے لیے بھی ایک بڑا سبق ہے کہ دعوت دیتے ہوئے اپنے آپ کو کسی بلند مقام پر نہ لے جائیں، بلکہ عاجزی کے ساتھ یہ سمجھیں کہ یہ دعوت تو قادر مطلق کی دعوت ہے، لیکن ہم عاجز مطلق ہیں، ہم بندے ہیں،
اور نہیں کہا جا سکتا کہ خود دعوت دینے والے کہاں کہاں غلطیاں کر رہے ہوں، کہاں کہاں کوتاہی ہو رہی ہو۔ اپنی کوتاہیوں کا قدم قدم پر اعتراف کرتے ہوئے یہ دعوت پیش کرنی چاہیے۔ یہ کسی بڑی جگہ پر کھڑے ہو کر کرنے کا کام نہیں ہے، یہ عاجزی اور انکسار کے ساتھ دوسروں کے سامنے بات پہنچا دینے کا کام ہے۔ اس لیے میں بار بار توجہ دلاتا ہوں کہ اس میں تحکم کیوں ہو، اس میں تمسخر کیوں ہو، اس میں استہزاء کیوں ہو، اس میں دوسرے لوگوں کو چھوٹا سمجھ کر بات کیوں کی جائے۔ اس میں تو محبت کی زبان بولی جانی چاہیے، اور محبت کی زبان میں کبھی کوئی چیز تہذیب اور شائستگی سے کسی انسان کو ادھر ادھر نہیں ہونے دیتی۔ تو ظالم کبھی فلاح نہیں پائیں گے، اصول کے طور پر یہ بات بیان کی۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا۔ ان کا ظلم اس حد کو پہنچ چکا ہے، یہ مضمون مقدر ہے یہاں، ان کا ظلم اس حد کو پہنچ چکا ہے کہ اللہ کے لیے انہوں نے خود اسی کی پیدا کی ہوئی کھیتی اور چوپایوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے۔ اب یہ دیکھیے، میں اس سے پہلے عرض کر چکا کہ اس سورہ میں اصل دعوت تو یہ ہے کہ شرک کی کوئی بنیاد نہیں۔ جو لوگ مخاطبین ہیں، یعنی قریش مکہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لوگ، ان کا اصلی مرض شرک ہے۔ وہ شرک کو مذہب بنا کر کھڑے ہوئے، یعنی اس جگہ پر نہیں کھڑے کہ توحید اصل دین ہے اور کہیں کوئی تعویل کی غلطی کر رہے ہیں جیسے اہل کتاب کرتے ہیں۔ یہود و نصارہ کے ہاں جب شرک آیا ہے کہیں تو وہ اس طرح آیا ہے۔ نصارہ کے ہاں تو خیر اس نے ایک عالمگیر صداقت کی حیثیت اختیار کر لی ان کے خیال کے مطابق، یعنی سیدنا مسیح علیہ السلام کو خدا کی ذات میں سے قرار دے دیا گیا، خدا کا جسدی ظہور قرار دے دیا گیا۔ ہمارے ہاں جب صوفیانہ مذاہب سے لوگ متاثر ہوئے اور وحدت الوجود کا فلسفہ بیان کیا گیا تو اس نے بھی آگے بڑھ کر وہی شکل اختیار کر لی، گویا پوری کائنات کو خدا کا جسدی ظہور قرار دے دیا گیا۔ کائنات پوری کی پوری کائنات بغیر کسی استثناء کے وہ خدا کی ذات میں سے قرار پا گئی۔ وہاں تو ایک حضرت مسیح تھے، یہاں پوری کائنات کے بارے میں یہی نقطہ نظر اپنا لیا گیا۔ تو یہ تو اصل بحث ہے اس سورہ میں۔ لیکن جب شرک آتا ہے اور ایک مذہب بن جاتا ہے اور لوگ اس کو شرک کے طور پر اختیار کر لیتے ہیں، جیسے ہم ہندو مت میں دیکھتے ہیں، جب یہ چیز ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد پھر کچھ بدعت پیدا ہوتی ہے، یعنی پھر اس شرک سے بھی ایک شریعت پیدا ہوتی ہے۔ جب ہم خدا کو مانتے ہیں تو کچھ ضوابط، کچھ قوانین بنتے ہیں، اسی طرح وہاں بھی بنتے ہیں۔ تو یہ اب اس شرک کی بعض چیزوں کا حوالہ دیا جا رہا ہے جو بدعت میں تبدیل ہو گئی ہیں۔ ان کا ظلم اس حد کو پہنچ چکا ہے، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، کہ اللہ کے لیے انہوں نے خود اسی کی پیدا کی ہوئی کھیتی اور چوپایوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے، یعنی وہ اللہ کو بھی مانتے تھے اور اللہ کے قانون کے مطابق جو زکوٰۃ رہی ہے ہمیشہ سے پیغمبروں کے دین میں، وہ ادا کرتے تھے، وہ حصہ مقرر کر رکھا ہے۔ فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ، اور کہتے ہیں یہ اللہ کا ہے بزعم خود، اور جس طرح اللہ کا حصہ، یعنی ہر شخص کے مال میں ہم مسلمان جانتے ہیں کہ اللہ کا ایک حصہ مقرر ہے، یہ وہی حصہ ہے جس کے بارے میں کہا ہے کہ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حِصَادِهِ، یعنی تمام پیداواروں میں، خواہ وہ صنعتی ہیں خواہ وہ زرعی ہیں، اللہ کا حصہ مقرر ہے، جس کو زکوٰۃ سے تعبیر کیا جاتا ہے، یا عشر کہتے ہیں یا خمس کہتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے حصے ہیں، مقرر ہیں، ان کے ہاں بھی مقرر تھے۔ تو وہ کہتے تھے کہ یہ تو اللہ کا ہے، لیکن انہوں نے اس کے ساتھ اپنے شرکاء کے حصے بھی مقرر کر رکھے تھے۔ تو یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے۔ فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُوا إِلَى اللَّهِ، تو اب کیا ہوتا تھا، پھر جو ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچ سکتا، اور جو اللہ کا ہے وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُوا إِلَى شُرَكَائِهِمْ، اور جو اللہ کا ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ سکتا ہے۔ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، کیا ہی برے فیصلے ہیں جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے جس کو بیان کیا ہے، وہ کیا چیز تھی؟ اس پر میں نے لکھا ہے، اس کی صورت یہ تھی کہ بتوں کے نام کی بکری مر جائے یا چوری ہو جائے، یا ان کے نام کا غلہ چوہے کھا جائیں، یا اور کوئی حادثہ ہو جائے،
تو اس کی تلافی لازماً خدا کے حصے میں سے کر دی جائے گی. یعنی ادھر زکوٰۃ نکال کے رکھی ہوئی ہے جو اللہ کا حصہ ہے، ادھر بتوں کا حصہ ہے، ادھر کوئی نقصان ہو گیا تو ادھر سے پورا کر دیا جائے گا. اس کی تلافی لازماً خدا کے حصے میں سے کر دی جائے گی. لیکن اگر اس طرح کی کوئی آفت خدا کے نام پر نکالے ہوئے حصے پر آ جائے تو اس کی تلافی بتوں کے حصے میں سے نہیں ہوگی. گویا مرجع حق ان کے نزدیک بتوں اور شریکوں ہی کا تھا، ترجیح اسی کی تھی. اور کیوں نہ ہو، دنیا کے تمام مشرکین کی نقد ضروریات ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے وابستہ ہوتی ہیں. یعنی جو آج ملنا ہے وہ تو فلاں درگاہ سے ملے گا، اور فلاں بابا صاحب سے ملے گا، اور فلاں بت سے ملے گا، اور فلاں دیوی سے ملے گا. خدا سے اگر کچھ ملتا بھی ہے تو انہی کی وساطت سے ملتا ہے، یعنی انہی کے ذریعے سے. وہاں جائیں گے، وہاں منت چڑھائیں گے، پھر ملے گا. بلکہ خدا نہ بھی دینا چاہے تو وہ دلوا کر چھوڑتے ہیں جن کو وہ اپنے معبود بنائے ہوتے ہیں، بزرگ بنائے ہوتے ہیں. تو یہ رویہ تھا جس پر قرآن نے یہ فرمایا کہ کس ظلم تک یہ پہنچ گئے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.